یہود و نصارہ یا ہندو یا مجوسی وغیرہ کوئی بگل بجاتا ہے، کوئی ناقوس بناتا ہے، کوئی گھنٹیاں بجاتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں کر سکتی۔ اگر اذان کو آپ سمجھیں دل کی محبت کے ساتھ تو یہ پورے کا پورا کلمہ جو ہے، اذان کے چند کلمات، یہ پورے دین کی دعوت ہے۔ عجیب انداز سے سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، محبت کے ساتھ سنیے گا۔ شروع میں کیا ہے جی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی بڑائی۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور غیر کی نفی، ایک وہی ہے، تو غیر کی نفی اور اللہ تعالیٰ کی توحید۔ اور آگے کیا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے، اور اسی کے اندر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے جو دین ملا، جو کچھ ملا، نبی کے صدقے ملا۔ اور آگے کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ عبادت کی طرف۔ نماز کیا ہے؟ یہ تمام عبادات میں سب سے بڑی اور اہم، تو اس کی طرف اشارہ کر دیا، آؤ اللہ کی بندگی کی طرف۔ اور آگے کیا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، وہ کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں، یعنی آخرت کی طرف فکر دلوائی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اور آخر میں لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید، وحدانیت اور غیر کی نفی۔ تو شروع میں کیا آیا؟ اللہ کی بڑائی، پھر توحید، پھر رسالت، اس کے بعد عبادت، اور اس کے بعد آخرت کی طرف فکر، اور پھر آخرت کی فکر کی طرف بتا رہے ہیں کہ دیکھو عبادت کرو، آخرت کی طرف فکر رکھو، اور بڑائی اللہ ہی کے رہ جانی ہے اور لوٹ کے ادھر ہی آنا ہے۔ تو شروع میں بھی اللہ اور آخر میں بھی اللہ۔ تو ان کلمات کے ترجمے کو سمجھنا، اس ترکیب کو، ترتیب کو سمجھنا، جب یہ آواز اذان کی کانوں میں آتی ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ کوئی بگل اور ناقوس، گھنٹے، یہ طبلے، یہ نارنگ، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی طرف نہیں بندے کو بلا سکتے۔ تو کیسی عجیب بات ہے یہ۔ پھر یہ اذان، چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے کہا گیا اس کے ایک کان میں اذان دو، دوسرے میں اقامت، کہ جیسے یہ زمین کے اوپر آئے، اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کی اور عبادت کی توجہ اس کو دلوا دی جائے، تاکہ اس کی زندگی اذان کے مطابق گزرنے والی بنے۔ اور یہ بھی ہے کہ بھئی اذان اور اقامت میں تھوڑا ہی ٹائم ہوتا ہے نا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائیں کان میں کیا دیتے ہیں جی؟ اذان، اور بائیں میں اقامت۔ اذان بھی ہو گئی اور اقامت بھی ہو گئی، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ نماز ہی کھڑی ہونی ہوتی ہے نا۔ اب نماز جنازہ کی تیاری، نماز جنازہ میں نہ اذان ہے نہ اقامت، ڈائریکٹ یہ اللہ اکبر، کہ جب پیدا ہوا تو اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، بس اب جیسے وقت پورا کرے گا اس کی نماز ہوگی، اس کو پھر اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ اب اذان کی تعظیم کے اوپر ملے گا کیا؟ دو واقعات سن لیجئے، پھر ایک حدیث سن لیجئے۔ ہمیں اذان کا احترام کرنا چاہیے کہ وہ منادی اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اتنی بڑی بڑی باتیں بیان کر رہا ہے، اس میں عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ رسالت بھی ہے، عقیدہ آخرت بھی ہے، اللہ کی بڑائی بھی ہے، اور دین کی عبادت کی طرف دعوت بھی ہے۔ اتنی چیزیں تو اس کے اندر، 5 چیزیں تو جمع ہو گئیں، اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ تو 2 واقعات تعظیم کے سن لیجئے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 ائمہ میں سے ایک ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک حداد، لوہار، وہ رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس زمانے کے ایک بڑے عالم نے اس لوہار کو دیکھا، حداد کو، کہ وہ تو جنت میں امام احمد ابن حنبل کے مقام پہ پہنچ گیا۔ بڑے حیران ہوئے، یہ عام سا آدمی، سارا دن لوہا کوٹنے والا، اور کہاں امام احمد ابن حنبل، یہ ان کے مقام پہ کیسے پہنچ گیا بھائی؟ آپس میں بات چیت ہوئی ان کی، اس نے کہا جی اللہ نے تو مجھے امام احمد ابن حنبل والا درجہ دے دیا، وہ مقام ان کا قریب ہی دے دیا۔ یہ بڑے حیران ہوئے، ان کے دل میں آیا کہ یقیناً اس کا کوئی ایسا عمل ہے، وہ مجھے کس کے گھر والوں سے جا کے ویریفائی کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ جس نے اس کو یہ مقام دیا۔
خیر وہ جناب آئے اور اس کی بیوی سے ملے پردے میں اور کہا کہ بھئی میں نے یوں خواب دیکھا ہے۔ کون سی اس کی بات تھی؟ ایک عام سا آدمی تھا، شریف نیک نمازی آدمی تھا، امام صاحب تو بہت بڑی ہستی ہیں، کہ نہیں کوئی ایسی بات تو ہے نا، ذرا سوچ کے بتاؤ مجھے۔ تو بیوی نے سوچا، ہاں دو باتیں ایسی ہیں جو بہت منفرد ہیں، بتا دوں یا رہنے دوں؟ بتا دوں جی، اللہ کرے ان باتوں پہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مل جائے تو ہمارا معاملہ بھی اور آسان ہو جائے انشاءاللہ۔ تو بیوی نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ نماز کا پابند تھا اور اذان کی تعظیم کرتا تھا، اور وہ تعظیم ایسے کرتا تھا کہ اگر اس کے ہاتھ میں لوہا ہے نا، ہتھوڑا ہے، اور لوہے پہ یوں اس نے مارنا ہے تو وہ تو مارتا تھا لوہے کے اوپر، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ اس نے اپنا ہتھوڑا یا جو چیز اس کی ہے اس نے لی اور یہ اس کا ہاتھ ادھر آیا، اس نے آگے مارنا ہے، پیچھے سے آواز اس کو آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر، وہی چھوڑ دیتا تھا اور پھر نماز کی تیاری میں چلا جاتا۔ یعنی جو ہاتھ کا ہتھوڑا موجود ہے وہ مارنے کے بجائے کہ چلو یہ تو ہاتھ میں اس کو تو مار دوں نا، اگلا نہ اٹھاؤں گا مارنے کے لیے، وہ یہ بھی نہیں کرتا تھا، بس فوراً اذان ہوئی نماز کی طرف نکل جاتا تھا۔ کہ یہ بات اس کہنے لگے ہاں یہ بات بہت اہم ہے۔ اس نے کہا دوسری بات یہ کہ امام احمد ابن حنبل ہمارے پڑوسی تھے، تو وہ رات کو گرمیوں کی رات میں چھت پہ آ کے نا ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، اور یہ رات کو جب تھکا ہارا آ کے لیٹتا نا تو ان کو دیکھتا بڑی حسرت سے پھر یوں اللہ سے کہتا تھا یا اللہ میرا بھی دل کرتا ہے ساری رات ان کی طرح عبادت کروں، لیکن غریب ہوں، سارا دن محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے اور اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ میں رات کو عبادت اگر کروں تو اگلا دن کام کر سکوں، بیوی بچے ہیں، غربت ہے، مجھے کام کرنا پڑتا ہے، اگر میرے پاس گنجائش ہوتی، میری پیٹھ ہلکی ہوتی، آسانی کچھ ہوتی تو میں بھی ان کی طرح ساری رات اللہ تیری عبادت کرتا۔ تو یہ حسرت سے وہ اللہ سے کہتے تھے۔ تو عالم فرمانے لگے کہ ہاں یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ اس لوہار کی نیکی اور تڑپ اور لگن اس نے کہاں پہنچا دیا اس کو۔ لوہا کوٹتے وہ دنیا میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا، اللہ نے ان دو باتوں کی برکت سے جنت کا بھی پڑوس دے دیا۔ اور دوسرا واقعہ زبیدہ خاتون، ہارون رشید کی بیوی، بہت نیک خاتون تھی، بڑے کام کیے، ایک نہر بنوائی، نہر زبیدہ، لاکھوں انسانوں نے، جانوروں نے پانی پیا۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کی اللہ نے مغفرت فرما دی تھی، اس نے تو لاکھوں کو پلایا، انسان بھی اور جانور بھی، حیوان بھی۔ انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ مغفرت ہو گئی۔ ہاں آپ کی تو ہونی تھی۔ نا مغفرت اس وجہ سے ہو گئی جو مجھے یاد ہی نہ تھا۔ بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ ایک دفعہ میں کھانا کھانے لگی تھی تو نوالا لیا تو اتنے میں اذان کی آواز آ گئی، تو میں نے دیکھا کہ میرا سر جو ہے نا کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے، دوپٹہ یا چادر، تو میں نے اس کو ٹھیک پہلے کر لیا کہ اذان ہو رہی ہے، اس کی تعظیم کروں، تو اذان کی تعظیم پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ ہم تو ٹی وی، ویڈیو گیم، کارٹون کا والیوم بند کرنا ہمارے لیے مصیبت ہوتا ہے۔ اذان کے بعد ایک دعا ہے، دعائے وسیلہ اسے کہتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو اگر اس دعا کو ہم یاد کر لیں اور ہر اذان کو سننے کے بعد پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ فرمایا میری شفاعت ملے گی جنت جانے کے لیے، اور جنت میں جانے کے لیے شفاعت کسی کافر کو نہیں ملے گی، تو پھر کس کو ملے گی؟ صرف ایمان والوں کو۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ففیہ اشارۃ، کہ اس کے اندر اشارہ ہے، بشارت ہے خاتمہ بالخیر کی، کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا، کلمے پر ہوگا۔ یہ اس کے اندر ایک غیبی اشارہ ہے، مطلب ایک چھپا ہوا اشارہ ہے اس بات کے اندر، تو ہم یہ مانگا کریں۔ اچھا اذان میں بعض لوگ پوچھتے ہیں جی ایک وقت میں 3، 4، 5، 10 جگہوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو اب کیا کریں؟ بھائی کسی ایک کی جس کی اذان کی آواز صاف اور واضح آ رہی ہو،
جو ایک کا جواب دے دیں بس کافی ہے. یہ نہیں کہ اگر 6 جگہ سے آ رہی ہے تو 6 کا ہی جواب دینا ہے, ایک کا بھی دے دیں تو انشاءاللہ العزیز یہ چیز مل جائے گی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.